السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جنہیں اللہ کی ہر نعمت میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی سرکشی اختیار کی اور عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سطح زمین پر پھیلی۔ ان کی کئی بستیاں بادیہ احقاف میں تھیں جو حضرموت اور یمن کے شمال میں بحر یمن یعنی بحر ہند کے کنارے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد بڑی طاقتور اور عظیم الجثہ تھی۔ دنیا میں ان جیسی قوت والی اور کوئی قوم موجود نہ تھی۔ یہ قوم میدانوں میں خیموں میں رہتی تھی جو بڑی بڑی بیلوں پر تنے رہتے یا ایسے بلند مکانوں میں رہتی تھی جن کی چھتیں اونچے ستونوں پر قائم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد، مویشی، باغات اور پانی کے چشمے عطا کیے تھے۔ انہوں نے بلند مقامات پر تفریح گاہیں بنائی تھیں اور محلات تعمیر کیے تھے۔ قرآن کریم کی یہ آیت نعمتوں کا اظہار کرتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ یعنی عاد ارم کے ساتھ جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے کہ ان جیسے اور شہروں میں نہیں پیدا کیے۔ عرض قوم عاد قوم نوح کے بعد بڑی طاقت و شان و شوکت والی قوم تھی۔ اللہ نے ان کو بلند محلات اور ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی قوت و دولت کو دوسری کمزور قوموں پر دست درازی کے لیے استعمال کیا اور مخلوق خدا کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ صرف مخلوق کو ہی نہیں، خالق کی بھی نافرمانی کی، بلکہ کفر و انکار کی روش اختیار کی۔ قوم نوح کے عذاب سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی اور انہی کے بتوں کو وہ پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک بزرگ ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوسرے پیغمبروں کی طرح واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی وہ نعمتیں یاد دلائی جس سے اس نے ان کو اپنے زمانے کے دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا تھا۔ پھر ان نعمتوں کے شکر کے طور پر ان کو خدائے واحد کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف بلایا، مگر انہوں نے دوسری ظالم اور کافر قوموں کی طرح اپنے پیغمبر کی تکذیب کی اور الٹا انہی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی اور اپنی نافرمانی اور کفر و عناد سے باز نہ آئے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف کے 9ویں رکوع میں موجود ہے۔ عرض حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کی، مگر قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی اس واعظ و نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی سرکش اور نافرمانی پر اڑی رہی اور اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا۔ سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 3 میں ہے: اے ہود، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو ہمارے دیوتاؤں سے برگزشتہ کر دو؟ اور اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ تم پر نزول عذاب کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے آ گیا ہے یا نہیں۔ میں تو وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے مجھے دے کر بھیجا گیا ہے تم تک پہنچا دے رہا ہوں۔ قوم عاد اپنے کفر پر اڑی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات اس نے مان کر نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک بارش کو ان سے روک لیا۔ وہ لوگ اس وجہ سے قحط میں مبتلا ہو گئے اور بہت پریشان ہوئے۔ خانہ کعبہ جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام ڈال چکے تھے، اس زمانہ میں بھی مقبولیت دعا کے لیے مشہور تھا۔ چنانچہ قوم عاد نے 70 آدمیوں کا ایک وفد دعا مانگنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف روانہ کیا۔ مکہ معظمہ میں اس زمانہ میں عمالقہ کا ایک خاندان مقیم تھا۔ ان کے سردار کی ماں قوم عاد کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ اس تعلق سے سردار عمالقہ کے مہمان ہوئے۔ اس نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، شراب کے ساتھ چلتے اور 2 باندیاں نغموں و سرور کے لیے متعین ہوئی۔ یہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے اسے بھول گئے اور عیش و حشرت میں لگ گئے۔ جب کافی دن اسی طرح گزر گئے تو میزبان کو خیال آیا کہ کہیں میری قوم عاد کی وجہ سے غضب الہی کا شکار نہ ہو جائے، مگر وہ مہمانوں کو واپس جانے کے لیے نہ کہہ سکتا تھا۔ آخر اس نے کوئی شعر تصنیف کر کے باندیوں کو گانے کے لیے دیے۔ ان میں قوم عاد کی مصیبت کا ذکر تھا۔ یہ شعر سن کر عاد کے وفد کو یاد آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ آخر وہ خانہ کعبہ پہنچے اور خدا سے قوم عاد کی خوش سالی کے دور ہونے کی دعا مانگی۔ اس دعا کے نتیجے میں آسمان پر 3 رنگ کے ابر نمودار ہوئے: سیاہ، سفید اور سرخ۔ پھر آسمان سے ایک آواز آئی کہ تم لوگ ان تینوں ابر کے ٹکڑوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، اسی کو قوم عاد پر برسنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے ابر کے سیاہ ٹکڑے کو پسند کر لیا کیونکہ ان کے خیال میں اس میں پانی زیادہ تھا۔ اس کے بعد آسمان سے دوسری آواز آئی کہ تم نے برباد کرنے والا ٹکڑا پسند کیا ہے جو سب کو تہس نہس کر دے گا۔ آخر یہ ابر سیاہ قوم عاد کی بستیوں میں بھیج دیا گیا۔
جو عذاب خداوندی بن کر 8 روز اور 7 رات برسا اور سارے علاقے کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، بجوز حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جو ایک باڑہ میں بیٹھے رہے۔ سورہ الاحقاف اور سورہ حاقہ کے رکوع نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے، اور آخر ہاتھ بھی بڑے زور کی سخت آندھی سے ہلاک کر دیے گئے، جسے لگاتار 7 رات اور 8 دن اللہ تعالیٰ نے ان پر چلایا۔ تو اگر وہ منظر تمہارے سامنے ہو تو تم دیکھو گے ہاتھ کو اس طرح کی جیسے بچھڑے پڑے ہیں، گویا وہ جڑیں ہیں کھوکھلے کھجور کی درختوں کی۔ ہاتھ چونکہ لمبے ترنگے لوگ تھے، ان کے لیے ان کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی ایک لاڈلی قوم تھی، اور جو بڑی طاقت والی عظیم الجثہ قوم تھی۔ دنیا میں ان جیسی کوئی قوم موجود نہ تھی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کی اور غضب الہی کا شکار ہوئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔